بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات 2026 کون سی تاریخ کو ہے؟ کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے اور کس تاریخ اور دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اور جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہم اس رات میں نوافل ادا کریں گے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کیا کچھ پڑھا جائے گا اور کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ اسی طرح جو اگلے دن روزہ رکھا ہے وہ روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے اور اس کی نیت کیسے کریں گے؟ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کون سا عمل کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک تک لے جائے۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے اور ایک فرض کا 70 گنا اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا اندازہ آپ اسی حدیث پاک سے لگائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام شعبان میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان، اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے یہاں پیش کیا جائے، یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ان احادیث سے اس مہینے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ، ایک تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اپنی قضا نمازوں کو اس مہینے میں مکمل کریں، اپنے قضا روزوں کو اس مہینے میں مکمل کریں، اور اگر قضا روزے مکمل کر لیے ہیں تو نفلی روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے بھی لگائیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے، یعنی یہ دو لوگ ہیں، ایک تو مشرک ہو گیا اور ایک وہ ہے جن کے دل میں کینہ اور بغض ہیں، اللہ رب العالمین اسے بخشش عطا نہیں فرماتا۔ 15ویں شب یعنی شب بارات بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل ہی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا، بلکہ
شب برات کو تلاش کرنا ہے اور اس پورے مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھانا ہے، اس لیے کہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے۔ رمضان کی تیاری ہم نے ابھی سے شروع کر دینی ہے، روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے اور عبادت میں اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف رجحان بڑھانا ہے تاکہ آپ کی تیاری پہلے سے مکمل ہو جائے۔ اب شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ جس طرح ایک حدیث میں نے پہلے بیان کر دی، لیکن ایک حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو یعنی شب برات ہو اور اگلا دن 15 شعبان کا ہو، 14 کا دن گزرنے کے بعد مغرب سے 15ویں رات شروع ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمانی دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے میں اسے عافیت دوں، یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی بیمار میں اسے شفا عطا کر دوں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ 15ویں شعبان المعظم یعنی شب بارات کی فضیلت ہے کہ اللہ بخشش، مغفرت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے؟ اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے اور قیام کرنا ہے، نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو قضا نمازیں ادا کریں، مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، تلاوت کریں، اور جو 12 رکعات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز یہی نفل نماز ہے۔ اس رات میں توبہ استغفار کا اہتمام کریں اور یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے، یعنی آپ کی نیت ہو گئی۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو، پھر رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھیں گے، دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کر کے قاعدہ میں تشہد اور درود پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ یعنی سحری کا وقت ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے جو مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت جو اللہ سے مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، رزق اور عافیت طلب کریں۔ اب شب برات ہے کیا؟ کب ہے؟ سال 2026 میں شب برات 3 فروری کی تاریخ ہوگی اور منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ ساری رات شب برات کی رات ہے، یعنی یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔
3 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی اس میں ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اگلا دن جو بدھ کا ہے یہ 15ویں شعبان کا دن ہے، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے نفل روزے کی نیت کرنی ہے اور دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے اور دلوں کو کینے اور بغض سے پاک فرمائے، رزق میں برکت دے، پریشانیاں دور فرمائے، بیماریوں کو شفا، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک تک خیریت کے ساتھ پہنچا کر عبادتیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اگلی ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔